الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ کل کے درس میں را کے پر ہونے اور باریک ہونے کے قاعدے پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ ایک اہم مسئلہ جس کے اوپر ہم نے کل تھوڑی زیادہ گفتگو کی تھی وہ ہے را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر عارضی ہو، اسی کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے میں ہو. اس کے بارے میں ہم نے دونوں مثالیں آپ کے سامنے بورڈ پہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، امید کرتا ہوں کہ تقریباً لوگوں کو بات سمجھ میں آگے ہوں گی، تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ تمام بھائیوں کو وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جس کو رائے ہاں زیر عارضی کا جو مسئلہ ہے وہ سمجھ میں آ گیا؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جی شیخ آ گیا. جی شیخ سمجھ آ گیا. شیخ تھوڑا لوگوں سمجھ کو میں سمجھ آیا میں تھا، آ گیا؟ پوری طریقے سے نہیں سمجھ میں آیا تھا شیخ. ہاں، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ آپ کے لیے فی الوقت کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوں گی سمجھنے میں، کیونکہ آپ نے علم النحو علم الصرف نہیں پڑھا ہے، اور اس کے اندر علم الصرف کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. لیکن آپ اتنا تو ذہن میں رکھیں کہ وہ زیر عارضی ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہے، اور پرماننٹ ہوتا تو پھر وہ مسئلہ نہیں آتا. صحیح ہے؟ جی شیخ. شیخ اس میں ایک چیز یہ پوچھنی تھی، آپ جو مطلب ٹیمپرری بتا رہے ہیں تو ٹیمپرری کیسے جو آیت ملاتے ہیں اس ٹائم پہ لگتا ہے، یا پھر یہ کس طرح کا ٹیمپرری اور پرماننٹ کیا ہے یہ؟ کیا؟ اچھا، پرماننٹ. جو عارضی تو جی ہاں، مطلب اس میں کیا ٹیمپرری ہے. اور جی پرماننٹ اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ جی جی اس میں دراصل کیا ہے، جو پرماننٹ کا مطلب یعنی کہ وہ زیر جو ہے وقتی طور پر آیا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں تھا. میں نے آپ کو کل بتایا جیسے امر تابو میں اصل جو ہے میم کے اوپر سکون ہے، یہ اس کی اصل حرکت ہے. ٹھیک ہے، اصل اس کے اوپر جزم ہونا ہے. لیکن جب ہم اس کو ارتابو سے ملا رہے تھے تو امیر تابو ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، تو میم کو زیر دے رہے ہیں. یہ زیر پرماننٹ نہیں ہے، وقتی طور پر لایا گیا، آیا ہے، اس کے اوپر اصلاً تو جزم ہے. جی مطلب شیخ یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے، جو مطلب روٹ ورڈ سمجھ رہے ہیں شیخ، جو اس کا اصل الفاظ ہوتا ہے گرامر میں وہ چینج ہو جاتا ہے، تب اس میں وہ عارضی سے اور اس میں آتا ہے. اس طرح سے ہم سمجھ پا رہے ہیں جو جی جی مطلب جو اس کا اصل ورڈ ہے وہ ارتابو ہے، جی اور جب اس کو ام سے ملائیں گے تو ام کیا ہے؟ یہ مطلب گرامر کا کچھ پارٹ ہے. ام یا کے معنی میں آتا ہے عربی میں، یا کے معنی میں. جیسے آپ انگلش میں اور بولتے، او آر بولتے نا، وہ ام کے معنی ہاں میں. ہاں، جی. تو اچھا. ام جو ہے، اس سے پہلے جو وہ لفظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے امیر تابو، یا یہ کہ وہ لوگ شک میں ہیں، یا یہ کہ وہ شک میں ہے. تو ام ایک الگ کلمہ ہے مستقل. ٹھیک ہے سر. مطلب یہ الگ ہے، جب اس کو ملائیں گے تو پھر یہ ٹیمپرری اس میں آتا ہے. جی جی اس کو بولتے ہیں آرتی. جی جی جی، جزاک جی اللہ خیر. ٹیمپرری لکھ کر کیا ہے مطلب عارضی طور پر. اس کے اوپر تو اصل جزم ہے نا، میں نے آپ کو کل بتایا تھا جزم ہے اس کے اوپر. اصل تو میم کے اوپر ام بول رہے ہیں، ام، یہ ام ہی ہوتا ہے. ہاں جی. اب اس کو ملا رہے ہیں ہم، تو ملانے کی صورت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ امیر تابو پڑھ رہے ہیں. جی جی جی، سمجھ میں آیا تھوڑا سا. شیخ شیخ کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی پوچھیے. شیخ چونکہ ابھی ہمیں صرف کا علم نہیں ہے، تو فی الحال میں ہم پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پرماننٹ اور ٹیمپرری بس آپ کون ابھی سا ہے؟ فی الوقت کے لیے یہی دو مثال کو آپ سمجھ لیجئے بس، فی الوقت کے لیے. ٹھیک ہے، فی الوقت کے لیے جی آپ شیخ. ان دونوں مثالوں کو یاد رکھ لیجئے. یہاں پر ارجعی میں یہ حمزہ جو زیر ہے حمزہ کے نیچے، یہ زیر عارضی ہے، اور امر تابو کے اندر میم کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر
जब वो तफसील आएगी आगे जब आप पढ़ेंगे इल्म सर्फ तो और मजीद मालूमात आपको इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है जी शेख, जी। जज़ाकल्लाह खैर। वयकुम। चलें तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रापुर पर अब हम जब रा पुर पढ़ रहे थे, इसी तरीके से रा के बारीक होने के कायदे पढ़ रहे थे, तो रा से मिलता जुलता एक और अहम कायदा यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। वो क्या है कि रा पर वक्फ के वक्त, वक्फ का मतलब रुकना, ठहरना। जब हम कहीं पर रा देख रहे हैं सबसे आखिर में आ रहा है, उस पर अगर हमें वक्फ करना हो तो उसको पुर पढ़ने के कुछ कायदे हैं। जब हम रा पर रुक रहे हों, जब कुरान पढ़ रहे हो रा है, तो उस वजह उस वक्त जो हमें रा पर क्या करना चाहिए, वो रा पर वक्फ के वक्त पुर पढ़ने के कुछ कायदे हैं जो हमें याद रखना चाहिए। पहला कायदा क्या है? देखिए, सबसे पहला कायदा यह है कि रा साकिन से पहले साकिन और उससे पहले जबर हो तो पुर पढ़ेंगे। जी, रा साकिन हो और उससे पहले वाला भी साकिन हो। रा तो खुद साकिन है और उससे पहले वाला जो भी हर्फ हो उसकी कोई परवाह नहीं हमें, कोई सा भी हर्फ हो, वो हर्फ भी साकिन हो और उस दो साकिन हो गया, उससे पहले क्या हो, जबर हो या पेश हो, तो रा पुर पढ़ेंगे। जैसे अब मिसाल देते हैं यहां पर, देखिए जैसे वल फज्र, वल फज्र, वल वत्तर। आप सूरह फजर पढ़िए, वल फज्र, वल फज्र, वल वत्तर, ऐसे पुर पुर पढ़ेंगे। वल फज्र, वल फज्र, वल वत्तर, ऐसे पढ़ना, ये बारीक हो गया। ये क्या हो गया? बारीक पढ़ा गया, ये गलत है। वल फज्र, वल वत्तर, ऐसे पढ़ना है हमें। तो यहां पर हमें बारीक और पुर पढ़ना है। जो रा जिसके ऊपर हम वक्फ कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम ठहर रहे हैं, इस चीज का हमें ख्याल करना है कि जब हम उस रा के ऊपर रुकेंगे तो ये देखेंगे कि इस रा को पुर पढ़ना है कि बारीक। तो रू बारीक पुर पढ़ने के लिए सबसे पहला कायदा ये है कि वो रा साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर या पेश हो, तो रा पुर पढ़ेंगे। यहां पर आपको दो मिसालें दी गई हैं। मैं आपको उसको उसकी मिसाल, ये मिसाल जो यहाँ पर वल फज्र की दे रखी है, उसको जरा मैं बोर्ड पे शो करता हूँ। जरा देखिए भाई, आपकी तरफ से बोर्ड आ रहा है क्या, ओपन हो रहा है? एक मिनट के लिए बोर्ड ओपन करिए, मैं आपको बताता हूँ। मॉनिटर साहब, आप कर रहे हैं, मैं करूँ? जी, देखिए, देखिए ये बोर्ड देखिए यहाँ पे, ये तरीका जो है ना, बोर्ड का इस्तेमाल करके, इससे बहुत ज्यादा आपको समझ में आता है इंशाल्लाह, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यह देखिए, मैं आपको बता रहा हूं पहला कायदा क्या बताया, रा साकिन हो और रा साकिन से पहले वाला भी साकिन हो, वो कि दो दो साकिन है ना। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल लिख रहा हूं जो वहां पर लिखी गई है, वल फज्र। भाई इस पे आप लोग कुछ भी मत लिखिए बराए मेहरबानी। ये देखिए यहाँ पे वल फज्र में, एक काम करिए, आप मिटा दीजिए, मैं ओपन कर रहा हूँ। ये आपका जो बोर्ड है ना वो सही नहीं है, इसमें बहुत बारीक लिखा जाता है। देखिए, आप लोगों को दिख रहा है भाई, बोर्ड ओपन हुआ? देखिए, वल फज्र, ये है हमारे पास एक मिसाल, वल फज्र। क्या कहा उन्होंने कायदे में?
قاعدے میں یہ کہا کہ اگر را ساکن ہو، کیا ہو بھائی؟ را ساکن ہے. آپ کو را ساکن دکھ رہی ہے نا؟ ہاں بھائی بولیے. ہاں یہ را ساکن ہے. ساکن کے بعد کیا کہا؟ اس سے پہلے والا حرف، اس سے پہلے والا حرف یہاں پر جیم ہے، یہ بھی ساکن ہو، یہ بھی کیا ہو؟ ساکن ہو. اچھا، ایک ساکن را ہے، ایک ساکن جیم ہے. اس سے پہلے والے حرف کے اوپر دیکھیے، میں گول ڈاؤن کر رہا ہوں، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو. ابھی تو یہاں پر زبر ہے، یہاں پہ کیا ہے بھائی؟ زبر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر صرف زبر ہے. تو یہاں پر پیش آئے چاہے زبر آئے، جب را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، تو اس را کے اوپر جب ہم رکیں گے، اس را کے اوپر کیا کریں گے؟ شیخ ذرا رکیں بیچ گے. میں لکھے نا شیخ، اس نہیں دکھ رہا ہے. ہاں شیخ ذرا بیچ میں لکھے نا، بیچ میں. یہ بیچ میں نہیں ہے. پھر سے لکھوں؟ نہیں، وہ دیکھیے ٹیپ کر کے نا آپ لوگ پام کو لے کے آپ موو کر سکتے ہیں اپنا اسکرین کو آپ لوگ. دیکھیے پھر سے میں لکھ رہا ہوں. اب وہ بورڈ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، یہاں پر اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ جس سے ہم وہ کریں. میں الٹا لکھ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیے گا ذرا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ول فجر، یہ الٹا لکھ رہا ہوں، دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہاں بھائی، جی سر. والفجر. بس آپ لوگ کچھ بھی مت لکھیے برائے مہربانی، چھوڑ دیجیے، آپ کچھ مت لکھیے بھائی. اب دیکھیے یہاں پر، دیکھیے یہ را ساکن ہے، یہ تو نظر آ رہا نا آپ کو؟ اس کے بعد یہ بھی ساکن ہے، جیم. تو کہتے ہیں را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر یا تو زبر ہو یا تو پیش ہو. یہاں پر کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں پر کیا ہے بھائی؟ زبر ہے. تو اب کہتے ہیں کہ اس را پر جب ہمیں وقف کرنا ہو، رکنا ہو، قرآن پڑھیے سورہ فجر کو، والفجر، تو اس را کو پر پڑھا جائے گا. اس را کو پر پڑھا جائے گا. کیوں پر پڑھا جائے گا؟ کیا قاعدہ ہے؟ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے یعنی تیسرے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے اس را پر وقف کرتے ہوئے را کو پر پڑھیں گے. جی بھائی سمجھ میں آیا اتنا؟ جی شیخ، الحمدللہ. الحمدللہ. چلے اس کے بعد دوسرا قاعدہ بھائی، اب پی ڈی ایف لگائیے، پی ڈی ایف لگائیے، پی ڈی ایف لگائیے بھائی. جی بھائی پی ڈی ایف لگائیے. جی تو پہلا والا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ را پر وقف کرنے کے وقت ہمیں را کو کب پر پڑھنا ہے. اس کا پہلا قاعدہ ہے کہ را خود ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو، اور جب اس کے بعد تیسرا حرف جو ہوگا اس حرف کے اوپر اگر پیش یا زبر ہوگا تو وہ را پر پڑھی جائے گی وقف کرتے ہوئے. یہاں پر تیسرا کون سا ہے؟ ہاں یہاں پر را کون سی ہے؟ والفجر کی را ہے. اور اسی طریقے سے والوتر کی را ہے. ان دونوں را کو پر پڑھا جائے گا، والفجر پڑھا جائے گا. کب کیا پڑھا جائے گا؟ والفجر والوتر، اس طریقے سے پر پڑھا جائے گا. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو پر پڑھیں گے. را ساکن ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو را کیا پڑھا جائے گا؟ را کیا پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی. دیکھیے یہاں پر لکھا گیا ہے ایک مثال میں سفر اور خسر. اب دیکھیے میں آپ بورڈ اوپن کر رہا ہوں، آپ دیکھیے. اب اس میں ہم اس کو سمجھ لیں برائے مہربانی بھائی ذرا. ہاں ہاں بہرحال جی، را ساکن ہے، اس سے پہلے والا بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے. وہ پہلے والی مثال میں والفجر میں زبر تھا پہلے، اب یہاں پر پیش کی مثال دی جا رہی نا. اب دونوں کو دیکھ لیجیے. کہتے ہیں یہاں مثال دی جا رہی ہے جیسے دیکھیے
ایک مثال ہے صفر. یہ دیکھیے دکھ رہا آپ لوگوں کو, سب کو سمجھ میں آ رہا؟ ہاں بھائی, ہاں یہ صفر ہے نا, استغفر اللہ. صفر میں یہ را ساکن ہے, اس کے بعد بھی جو حرف ہے وہ فا ہے, وہ بھی ساکن ہے. را ساکن ہے, پھر فا بھی ساکن ہے, دونوں ساکن ہو گئے, یہ دونوں ساکن ہو گئے. اس کے بعد والا جو حرف ہے یہاں پر صاد ہے, یہ صاد کے اوپر پیش ہے. تو قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن ہو, اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو, اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو. تو اس را کے اوپر جب ہمیں وقف کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس را کو پر پڑھنا پڑے گا. جیسے صفر 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 ایسے پڑھیں گے, صفر. ایسے ہی آپ سورہ عصر بہت مختصر سی سورت ہے, ہم پڑھتے ہیں, وہاں پر ہم پڑھتے ہیں خسر. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ خسر. جب رکتے ہیں نا تو کیا پڑھتے ہیں؟ خسر پڑھتے ہیں, خسر. اب یہاں پہ دیکھیں یہ را ساکن ہے, اس کے بعد سین بھی ساکن ہے. تو را ساکن ہو, اس سے پہلے والے حرف کا بھی ساکن ہو, اس کے پہلے خا ہے, خا کے اوپر پیش ہے. تو کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن, اس سے پہلے والا ساکن, اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو. اس را پر اگر ہم رکیں گے تو اس را کو پر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ خسر خسر, را کو پر پڑھا جائے گا. جی ٹھیک ہے بھائی, پی ڈی ایف لگائیے. دو قاعدے ہو گئے, ہاں دو قاعدے ہو گئے. چلیں آگے, پی ڈی ایف لگائیے. اس کے بعد تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے الف مدہ, را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ الف مدہ ہو تو پر پڑھیں گے. جیسے النار, الغفار. اب دیکھ لیجئے اس کو بھی, پی ڈی ایف ہٹا کر کے بورڈ سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ہٹائیے پی ڈی ایف بھائی ذرا دیر کے لیے. دیکھیے کیا پڑھے ہم, جی اچھا, کہتے ہیں را ساکن ہو اور اس سے پہلے الف مدہ ہو. اس سے پہلے کیا ہو؟ الف مدہ ہو. اب دیکھیے الف مدہ کی کیا پہچان ہے؟ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے, اس کو الف مدہ کہتے ہیں. النار کے نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے, تو یہ الف کیا ہے؟ الف مدہ کہلاتی ہے. کہتے ہیں را ساکن ہو, اس سے پہلے الف مدہ ہو, اس را پر جب ہم وقف کریں گے تو اس را کو پر پڑھیں گے. جیسے النار, را کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ النار نار نار, النار نہیں بولیں گے, النار, را کو پر پڑھیں گے. ایسے ہی دوسری مثال دیکھ لیجئے. دوسری مثال میں کیا کہا گیا ہے؟ الغفار, الغفار. اب دیکھیں یہاں را ساکن ہے, اس سے پہلے الف مدہ ہے, الف مدہ ہے, الف ہے اس سے پہلے زبر ہے. الف مدہ کی یہی پہچان ہے, الف اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ اس کو کہتے ہیں. یہاں را ساکن, اس سے پہلے الف مدہ, اس را کے اوپر جب ہمیں رکنا ہو تو را پر پڑھیں گے. جیسے الغفار الغفار, اس طریقے سے پڑھا جائے گا. یہ تیسرا قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا. جی آگے, جی کہتے ہیں یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے واو مدہ ہو. پہلے الف مدہ کی بات ہوئی, اب را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ واو مدہ ہو. تو وہ جب ہم اس را کے اوپر وقف کریں گے, رکیں گے, تو اس را کو پر پڑھیں گے. جیسے الغفور, کفور, غفور, را کو پر پڑھا جائے گا. غفور, الغفور, کفور, اس طریقے سے پر پڑھا جائے گا. را کو پر پڑھنے کے یہ کل ملا کر کے جب ہم وقف کر رہے ہوں تو چار قاعدے ہیں.
یہ آخری والا بھی میں 1 منٹ کے اندر آپ کے بورڈ پہ سمجھا دے رہا ہوں، ذرا بورڈ میں اوپن کر رہا ہوں، PDF وہ کریے جی، میں سیدھے سیدھے کر رہا ہوں. ہاں دیکھیے، یہ دیکھیے آپ کا الغفور ہے، الغفور. دیکھیے اب را یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے واو مدہ. واو مدہ کس کو کہتے ہیں؟ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو کے اوپر ایسا جزم ہو اور اس سے والے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو. یہاں پہ دیکھیے واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف فا کے اوپر پیش ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو واو مدہ کہتے ہیں. جب را ساکن ہو، اس سے پہلے واو مدہ ہو، اس را کے اوپر جب رکیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس را کو پر پڑھیں گے، الغفور الغفور، اس طریقے سے پڑھیں گے. اچھا، ایسے ہی دوسری مثال کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی ویسے یہی مسئلہ ہے. جیسے دیکھیے کفور، کفور. اب یہ دیکھیے یہ را ساکن ہے، آپ کو یہ را ساکن دکھ رہی ہے نا، اس سے پہلے کیا ہے؟ واو ہے، اور واو کے بارے میں کیا بتایا؟ واو ساکن ہو اور اس سے والے پہلے حرف پر اگر پیش ہے تو یہ واو واو مدہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے بھائی؟ واو مدہ کہلاتا ہے. تو اس واو مدہ کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، را ساکن سے پہلے واو مدہ ہو تو اس را کے اوپر جب ہم رکیں گے تو اس را کو ہم پور پڑھیں گے. پر پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. جیسے کفور کفور کفور، ایسے غفور اور اس طریقے سے را کو پر پڑھا جاتا ہے. تو یہ 4 طریقے، یہ 4 جو ہیں آپ کے سامنے قاعدے، را پر وقف ہو تو اس صورت میں پر پڑھنے کے 4 قاعدے آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اب آپ ہم سب لوگ یہ ان 4 قاعدوں کو سامنے رکھیں. قرآن مجید جب بھی ہمیں تلاوت کرنی ہو تو اس کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کے اور ان قاعدوں کو سامنے رکھ کر کے پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل ہم سب کو اس پر کافی مدد حاصل ہوں گی، اور ہم لوگ جو ہیں یہ جو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں اس کی تطبیق ہو جائے گی، یعنی کہ اس کی پریکٹس ہو جائے گی، اور ان قاعدوں کو ہم بآسانی اپنے اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے اس پر ہم فٹ کر سکیں گے. اور جب یہ چیز ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جب آ جائے گی یہ چیز، تو انشاءاللہ تبارک الرحمن یہ سب ہمارے لیے قاعدے الگ سے یاد کرنے کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور یہ ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ یہ تجوید کے قواعد ہمارے زندگی کے ساتھ لاگو ہو جائیں گے اور ہمارے قرآن پڑھنے کے ساتھ ضروری ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہمیں ہمیشہ یہ چیز یاد رہ جائے گی. تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں ان قاعدوں کو قرآن کے حروف کے اوپر فٹ کریں. کس طریقے سے؟ جیسے اس سے پہلے ہم نے را کے قاعدوں کو پڑھنے کے قاعدوں کو فٹ کیا تھا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.